یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، آج سے 11 دن پہلے ہم نے جب جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر جیو عشق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام سے جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا، تو اس کی ابتدا اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور آج اب جب کہ ٹرانسمیشن ختم کرنے کا میں اعلان کرنے والا ہوں، اس کا اختتام بھی اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ اور خاتم النبیین ہیں ہمارے آقا، تو ان کے ذکر کا اختتام، یعنی اختتام سے مراد وہ ذکر نہیں جو اس کائنات میں ہو رہا ہے، جو ختم ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں یا ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں یا ٹیلی ویژن کی تاریخ میں یا ٹیلی ویژن کے اوقات میں، جو کہ اس وقت ہمارے پاس محدود اوقات ہیں، جب ہم یہاں ٹرانسمیشن ختم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اختتام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ پروگرام میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ وہ پروگرام بھی بنیادی طور پر حضرت عبد المطلب سے متعلق تھا۔ آئیے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ عدی بن نوفل، اس نے ایک مرتبہ سیدنا عبد المطلب کو طعنہ دیا کہ تم ہمیں اکڑ دکھاتے ہو، حالانکہ تم اکیلے ہو، تمہاری اولاد نہیں۔ یہ طعنہ سن کر سیدنا عبد المطلب کے دل پر ایک چوٹ لگی، اور آپ نے بڑی حسرت اور عاجزی سے بارگاہ رب العزت میں یہ فریاد کی، اے میرے رب، مجھے 10 جوان اور کڑیل فرزند عطا فرما، اگر وہ سب جوان اور صحت مند ہو کر میری طاقت کا باعث بنے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ ان کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں 10 فرزند عطا کیے، جن میں سے حارث، زبیر، عبد العزہ یعنی ابو لہب، ابو طالب، سیدنا حمزہ، سیدنا عباس اور سیدنا عبداللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سیدنا عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس ہوئی تو عبد المطلب کو اپنی نظر ایفا کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں نے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر جھکا دیے اور ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے ہمارے پدر بزرگوار، آپ اپنی نظر پوری کیجئے، ہم میں سے جس کو بھی آپ قربانی کے لیے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ خوشی سے پیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے، اور جس کے نام قرہ نکلے اس کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ عبد المطلب پہاڑ کی چٹان بنے کھڑے ہیں، ان کے ارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو وہ ہر قیمت پر پورا کریں گے، اور اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس رجز سے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ جب وہ میرا مولا ہے
اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لیے میں نے نظر مانی ہے، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نظر کو مسترد کر دوں، پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ فال نکالنے والے نے فال نکالی تو قرۂ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے ناظرین کرام کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین ہیں اور بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اور سب بھائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب بھی ہیں، لیکن یہاں معاملہ عبد المطلب اور ان کے معبود کا ہے، اس میں کوئی پیاری سے پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ عبد المطلب ٹھان چکے ہیں کہ اگر ان کے خالق نے قربانی کے لیے عبداللہ کو پسند فرمایا ہے تو ان کو ضرور قربان کیا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب آستینیں چڑھا رہے ہیں۔ اس کی اطلاع بجلی کی صورت کے ساتھ مکے کے ہر گھر میں گونجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤسا اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آتے ہیں، مکے کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہے۔ سردار کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چاند سے زیادہ منموہنے چہرے والا اور پھول سے زیادہ نازک عبداللہ ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت سماجت پر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز تمہاری جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کرو، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرے گی اس کو وہ سب تسلیم کریں گے۔ چنانچہ سب مل کر یثرب پہنچتے ہیں۔ یثرب نہیں کہنا چاہیے، مدینہ کہنا چاہیے اب، لیکن چونکہ ہم واقعات پرانے بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، رسول اللہ کو سخت ناپسند تھا یثرب کہنا، مدینہ طیبہ کو، مدینہ منورہ کو، مدینہ النبی کو، کیونکہ اب اس کا نام مدینہ النبی ہے، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ وہاں اس عرافہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ وہاں جاتے ہیں اور اس کو اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے ایک دن کی مہلت دو، میرا تابعی یعنی موکل آئے گا تو میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز پھر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میرا تابعی آیا تھا اور میں نے تمہارے سوال کے جواب میں یعنی سوال کے بارے میں اس سے پوچھا تھا، اس نے اس کا حل مجھے بتایا ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے، یعنی تمہارے یہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ۔ اس نے کہا کہ تم اپنے وطن واپس جا کر ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف عبداللہ کو، پھر فال نکالنا، قرا اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر قرا عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرا نکالتے جانا یہاں تک کہ قرا عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلے۔ جتنے اونٹوں پر قرا نکلے ان کو ذبح کر دینا اور یوں تمہاری نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سارا کارواں عرافہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرا اندازی شروع کر دی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے لیکن ہر بار قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرا اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں پر قرا نکلا۔ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا، آپ نے کہا کہ 3 بار قرا اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرا نکلا تو تسلیم کروں گا ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی ناظرین کہ تینوں بار قرا اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور دعوت عام دے دی گئی کہ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ گوشت خور پرندوں اور درندوں کو بھی گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔